بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ اہل خانہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درود شریف کی فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ حدیث مبارکہ: ذکر فی بعض الاخبار مکتوب علی ساق العرش من اشتاق الی رحمتہ ومن سالنی اعطیتہ ومن تقرب الی بالصلاۃ علی محمد غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے، جو میرا مشتاق ہو میں اس پر رحم کرتا ہوں، اور جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دیتا ہوں، اور جو میرے حبیب پر درود پاک پڑھ کر میرا قرب چاہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، خواہ وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المختار سیدنا الابرار وعلی آلہ وصحابہ الاخیار۔ حدیث: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: من قال اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت وجبت لہ شفاعتی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوں درود پاک پڑھے: اللہم صلی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث: ما من عبدین متحابین یستقبل احدہما صاحبہما ویصلیان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لم یتفرقا حتی یغفر لہما ذنوبہما ما تقدم منہما وما تأخر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حدیث مبارکہ: عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حتی وقفنا فی مجمع طرف فتوى الأعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ ورحمتہ وبرکاتہ، فقال وعلیک السلام ای شیء قلت حین جئتنی، قال قلت اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقی صلاۃ، اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقی لا یبقى برکاتہ برکہ، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى سلام، اللہم ارحم محمد حتی لا یبقى رحمہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یری الملائکۃ قد سد الافق۔ حضرت زید صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن حضور اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم باہر نکلے۔ جب ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تو ایک اعرابی آیا، اس نے اسلام عرض کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا، اے اعرابی، جب تو آیا تھا تو تو نے کیا پڑھا تھا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کے فرشتوں نے آسمانوں کے کناروں کو بھرا ہوا ہے۔ اعرابی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ درود پاک پڑھا تھا، اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاۃ، اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکۃ، اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى سلام، اللہم ارحم محمد حتی لا تبقى رحمت۔ حدیث مبارک۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، میں نے آج رات عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پرسرات پر سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، تو اس کا مجھ پر درود پاک پڑا ہوا آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پرسرات پر سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اس کو پار کر دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی الحبیب الدعیب الحسیب مجیب النبی الامی الکریم القریب وعلی آلہ وصحابہ اجمعین یا رؤوف یا مجیب۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود و سلام۔ حدیث مبارک۔ اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پلسرات کے اندر کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ بر محمد میر سارم صد سلام آن شفیع مجرمہ یوم القیام صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث مبارک۔ اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے رب تعالیٰ کی رضا ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ سلام علیکہ اے نبی مکرم ترا از آدم و نسل آدم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حدیث مبارکہ۔ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا امتی ہے، جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے سب کچھ جانتے ہیں اور ہر ایک کے عمل کی خبر رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ العزیز اپنی تفسیر عزیزہ میں زیر آیت وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تعریر فرماتے ہیں، تمہارے رسول قیامت کے دن تم پر اس وجہ سے گواہی دیں گے کیونکہ وہ نور نبوت سے ہر دیندار کے مرتبے کو جانتے ہیں کہ میرا فلاں امتی کس منزل پر پہنچا اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے،
اور کس حجاب کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا، لہٰذا وہ تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات کو بھی جانتے ہیں، تمہارے نیک و بد اعمال کو بھی جانتے ہیں، اور وہ ہر کسی کے اخلاص و نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے عارف رومی قدس سرہ نے فرمایا، در نظر بودش مقامات العباد، دا جرم نامش خدا شاہد نہاد، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں اس لیے شاہد فرمایا ہے کہ ان کی نظر میں ساری امت کے مقامات درجات میں درجات ہیں، مقامات و درجات ہیں۔ اس مسئلہ کی تفسیر دیکھنا ہو تو فقیر کی رسالہ الیواقیت والجواہر کا مطالعہ کریں۔ صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ والصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ ناظرین سامعین و ویورز محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا ولاگ، درود شریف کی فضیلت حدیث پاک کی روشنی میں۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچھڑے ہوئے دوستوں اور ہمارے بچھڑے ہوئے عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائے، جو ہم سے ایمان کی حالت میں وفات پا گئے ہیں، بچھڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے سیئات کو معاف فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو نیک ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو معذب ہیں ان کو عذاب سے نجات دلائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔